أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سات محرم الحرام ایک مجلس ادا کا اعلان سماعت فرما لیں. سنبل گاہ میں آدم شاہ جی کے گھر پر مجلس ادا ہوگی. جلوس بھی برآمد ہوگا. ماتمی جلوس مومنین سے شرکت کی استدعا ہے 2 بجے. اور اس کے ساتھ ہی جمعے والے دن کالج کلونی میں مجلس ادا کا پروگرام ہے شفقت شاہ جی کے امام بارگاہ میں ادھر ہی. تو وہاں بھی مومنین سے شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. 2-3 بندے عالم دین پڑھنے والے ہیں. اب میں اپنے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام آغا انیس الحسنین صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یزیدیت صف ادا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ما شاء الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت دفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات پڑھیے آواز پھر بھی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے جمیع مومنین و مومنات مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات دعائے خداوند کائنات سب مومنین و مومنات کی طاعت و عبادات عزاداری ماتمداری نواخانی نظر و نیاز کا اہتمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں سید الشہداء کا
حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، محبان خاندان عصمت و طہارت، خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کچھ رسول عطا کرے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور پیغمبر اسلام کی معروف و مشہور حدیث کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا ہے میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے اور جب تک ان دونوں سے ہدایت حاصل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے نزدیک تک بھی نہیں آ سکتی۔ خاتم الانبیاء نے خالق کائنات کی منشا کے مطابق اور خدا کے حکم کے مطابق ہمیں جو نسخہ دیا ہے وہ قرآن و اہل بیت پر مشتمل ہے، اور فرمایا قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ ماشاءاللہ۔ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ جب تک، اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے لمحہ بھر بھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک اہل بیت بھی موجود رہیں گے۔ جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک اہل بیت بھی موجود رہیں گے، اس لیے کہ پیغمبر زبان صداقت کے ساتھ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ہمارے درمیان قرآن تو موجود ہو لیکن اہل بیت میں سے کوئی فرد نہ ہو تو پھر نعوذ باللہ پیغمبر کی اس حدیث کی صداقت پر حرف آتا ہے، لیکن ہم کیونکہ پیغمبر کی صداقت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور قرآن مجید نے بھی پیغمبر کی صداقت کی گواہی دی ہے، پس ماننا پڑے گا جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود رہے گا، خواہ وہ پردہ غیبت ہی میں کیوں نہ ہو۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر دنیا پر فیض پہنچاتا ہے، آج امام زمانہ پردہ غیبت میں رہ کر پوری دنیا تک فیض پہنچا رہے ہیں، تبھی ہم ان کی زیارت میں پڑھتے ہیں وَبِوُجُودِهِ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ہمیں کہا گیا ہے اور حدیث میں یہ بات موجود ہے لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، اگر ایک لمحہ کے لیے یہ کائنات حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ کائنات، یہ زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دس جائے گی۔ آج اس فرش زمین کا موجود رہنا، آج اس آسمان کا موجود رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ حجت خدا موجود ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کی برکت سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، انہی کی برکت سے پوری کائنات رزق پا رہی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ امام الزمانہ کے وجود کا صدقہ ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ باواز بلند صلوات پڑھیے۔ سب کچھ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے۔
خالق کائنات نے ساری کائنات انہی ہستیوں کے صدقے میں خلق کی ہے. خدا خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک ناشناختہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. خالق کائنات نے اپنی پہچان کے لیے کون خدا، ہمیں جس کی قدرت پر مکمل یقین ہے، قادر مطلق ہے خداوند کائنات، ہر چیز پر قادر ہے خداوند کائنات. لیکن اہل بیت کی عظمت ہے کہ اگر خدا نے اپنا تعارف کرایا ہے تو اہل بیت کے وسیلے سے. احببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ پہچانا جاؤں. کس کے وسیلے سے کائنات نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ. آج اگر کائنات والوں کو خدا کی معرفت ہے تو ہم اہل بیت کے وسیلے سے ہیں. بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی. بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا. وہ خدا جو خود انتظام کر سکتا تھا کہ وسیلے کے بغیر لوگوں کے دلوں میں اپنی معرفت کا نور رکھ سکتا تھا، لیکن اس خدا نے جب اپنا تعارف کرانا چاہا اور اپنی معرفت کا نور لوگوں تک منتقل کرنا چاہا تو اس کو وسیلہ بنایا ہے اہل بیت علیہ السلام. سبحان اللہ، بسم اللہ. امیر المومنین سے ایک شخص نے سوال کیا یا علی عرفت محمدن باللہ ام عرفت اللہ بمحمد، اے ابو طالب کے فرزند، کیا آپ نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا ہے یا مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے؟ عرفت اللہ بمحمد ام عرفت محمدن باللہ، اللہ کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا یا مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے پہچانا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں عرفت اللہ باللہ. اے لوگو، یہ کائنات والوں کا طریقہ کار ہے اور ان کا مقام معرفت ہے کہ وہ خدا کو پہچانتے ہیں اور وسیلوں کے ذریعے. علی ابن ابی طالب نے خالق کائنات کی معرفت اگر حاصل کی ہے تو اس میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے، میں نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. محمد وآل محمد بلندر صلوات. اور اس کا راز بھی بیان کیا. کیا وجہ ہے کہ میں نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے، حتیٰ خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے بھی نہیں پہچانا. فرماتے ہیں شخص اگر میں خالق کے کائنات کو انبیاء اور رسل کے ذریعے پہچانوں یا میں خداوند کائنات کو ان آثار اور کائنات کے ذریعے پہچانوں یا اس کائنات کو اپنے نفس کے ذریعے پہچانوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے اے علی اگر تو انبیاء کے ذریعے خدا کو پہچانے تو ذرا یہ تو سوچ کہ انبیاء کو کس نے مبعوث کیا ہے. اگر انبیاء کے ذریعے پہچانوں تو خیال آتا ہے کہ انبیاء کو مبعوث کرنے والی ذات بھی تو خود خداوند کائنات کی، اور اگر اس کائنات کے ذریعے خدا کو پہچانوں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات بھی خود وہی ہے. اور اگر اپنے نفوس کے ذریعے پہچانوں تو میں نہ تھا، مجھے عدم سے وجود میں اسی ذات نے لایا. لہذا فرماتے میں نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے. اور عزیزان محترم آئیں اٹھائیں نہج البلاغہ کو، معرفت پروردگار کے جو نسخے علی ابن ابی طالب نے بیان کیے ہیں. قسم بخدا ابن ابی الحدید نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں اے علی بہت سے بزرگان گزرے ہیں لیکن خدا کی معرفت کے لیے جو کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے ہیں مجھے اور کسی ہستی سے نہیں ملتے. اور پھر اس کا جواب خود دیتے ہوئے کہتا ہے جس ظرف میں
جو کچھ موجود ہوتا ہے اتنا ہی اچھل کے باہر آتا ہے۔ اے علی، اگر کسی کے پاس اتنی معرفت ہوتی تو وہ خدا کی معرفت کے نسخے بیان کرتا، تو ہی نے تو خدا کی معرفت کے نسخے بیان کیے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ آئے بڑے بڑے بزرگان جو خدا کی توحید کو بیان کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اگر دروازے اہل بیت پہ نہ آئے تو حقیقی خدا بھی نہیں مل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اٹھائیں باب توحید میں علی اور اولاد علی کے علاوہ کہیں اور سے خالص توحید مل ہی نہیں سکتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا خدا کہاں ہے؟ کہا خداوند کائنات شب جمعہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک نزول کرتا ہے، اتر آتا ہے خدا آخری آسمان سے نچلے آسمان تک۔ کیا یہ توحید ہے؟ وہ خدا ایک وقت میں ایک آسمان پر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کائنات اس کے وجود سے خالی تھی۔ جب 7ویں آسمان پہ آ گیا خدا تو باقی 6 آسمان خدا کے وجود سے خالی۔ اہل بیت نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ خدا ایسی ذات کا نام نہیں ہے کہ جو ایک وقت میں ایک مقام پر ہو اور باقی مقام اس کے وجود سے خالی ہو، نہیں، پوری کائنات خدا کے وجود کے ساتھ پر ہر جگہ موجود ہے۔ کیسا ہے خدا؟ اس کی مثال تو تب دی جائے کہ اس جیسا کوئی اور ہو۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح تو کوئی اور شے ہے نہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ کیا دیکھا ہے آپ نے خدا کو؟ نہیں۔ لیکن جب یہ سوال امیر المومنین سے کیا گیا، حل رأیت ربک، امیر المومنین جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، لم اعبد ربا لم ارہ، ابو طالب کا بیٹا اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے نہ دیکھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حل رأیت ربک، کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے جب بھی کوئی عمل کیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر عمل سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، عمل کے دوران بھی خدا کو دیکھا، عمل کے بعد بھی خدا کو دیکھا۔ لیکن جس طرح آپ کے تعجب میں اضافہ ہوا کہ خدا کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، سائل نے بھی تعجب کیا تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تعجب والی بات نہیں ہے، خدا ایسی ذات نہیں ہے جسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے، بلکہ خداوند کائنات نے علی ابن ابی طالب پر لطف و کرم کیا اور علی نے چشم بصیرت سے خدا کو پہچانا۔ خدا ایسا موجود نہیں ہے کہ جسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے، وہ چیز کہ جسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے اس کا حجم ہوتا ہے، اور جس کا حجم ہو وہ جگہ کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے کیونکہ حجم ہے، جسم ہے، ہر جسم اور وہ چیز کے جو قابل دید ہو اس کا حجم ہوتا ہے، اور حجم کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، یعنی جگہ کا محتاج ہے۔ لیکن خالق کائنات ایسی ذات نہیں ہے جسے کسی اور چیز کی ضرورت ہو، بلکہ وہ خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب علی ابن ابی طالب جیسی ذات خالق کی کائنات کی بارگاہ میں اس طرح راز و نیاز کرتے ہوئے نظر آئے، پھر ہم اور آپ جیسے لوگوں کی نیاز مندی کا عالم کیا ہوگا؟ امیر المومنین کہ جو پوری کائنات سے اس لحاظ سے بے نیاز ہیں، فقط خدا کے محتاج ہیں، اسی خدا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں
اس انداز میں راز و نیاز کرتے ہیں. انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المعطی وانا السائل. خالق تو ہے، علی تیری مخلوق ہے. تو عطا کرنے والا ہے، علی تیرے در کا سائل ہے. صلوات پڑھیں باواز بلند. بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی. عام دنیا والوں کا یہ طریقہ کار ہے، اور ہماری معرفت ہی اتنی ہے، اور اس سے زیادہ خدا نے ہمیں تکلیف ہی نہیں دی کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں خداوند کائنات کی. ائمہ فرماتے ہیں بنا عبد اللہ وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ملائکہ کو تسبیح کا سلیقہ ہم نے سکھلایا. ہم نے خالق کی تسبیح کی، اور ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے خدا کی تسبیح کی. بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی. یہ دنیا والوں کا طریقہ کار ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کی جنت کی لالچ میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے. لیکن علی ابن ابی طالب خالق کائنات کے ساتھ طرز تکلم اختیار کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں، اے خدا ما عبدتک خوفا من النار ولا طمعا فی الجنہ. اے خدا اگر علی ابن ابی طالب اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں رکھتا ہے اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، نہ تیری جنت کے لالچ میں نہ تیرے جہنم کے خوف سے، میں عرض کروں گا اس علی کو جنت کی کیا لالچ ہو جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اس علی کو جہنم کا کیا خوف ہو جو خود جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. وہ علی یہی کہہ سکتا ہے، اے خدا نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے خدا تجھے لائق عبادت جان کے تیری عبادت کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادت. اے خدا علی کو تیرے بغیر کوئی اہل عبادت نظر ہی نہیں آتا. تیری ذات کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. وہی علی جو تمام اہل بیت ہماری تمنا ہوتی ہے، یا عام لوگوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہوں. لیکن شعر ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. لیکن اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، امیر المومنین ہوں یا ان کے اولاد طیبین و طاہرین ہو، ملائکہ ان کی صفوں میں شامل ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ میدان احد کا، کہ جب میدان احد سے پہلے کا واقعہ عرض کروں کہ جب جنگ بدر میں خالق کائنات نے مسلمانوں کی مدد کی ملائکہ کے ذریعے. یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ ہے، علامہ نقل فرماتے ہیں کہ جو حقیقی شجاع تھا اس کے دل پہ بوجھ تھا کہ میرے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے نازل. کیا بات ہے، کیا بات. علی بھی زندہ ہو، علی بھی موجود ہو، لیکن جنگ کو فتح کرنے کے لیے خداوند کائنات فرشتوں کو نازل کرے. لہذا خالق کائنات نے ایک ایسا موقع فراہم کر دیا تاکہ کائنات والے جان لیں کہ علی اکیلا میدان کو فتح کر سکتا ہے. وہ جنگ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آواز گونجی الا قد قتل رسول اللہ، کہ رسول خدا شہید ہو گئے اور رسول کائنات قتل ہو گئے. جو لوگ نتیجے کے انتظار میں تھے یا مال غنیمت کی لالچ میں آئے تھے، انہوں نے یہ کہا جب رسول اللہ زندہ نہیں رہے اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. شیطان نے آواز دی تھی لقد قتل رسول اللہ، کہ رسول کائنات شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے. اب کہنے لگے ہم تو آئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے، جب وہ نہ رہے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. لیکن جب یہی آواز علی ابن ابی طالب کے کانوں پہ ٹکرائی
آئی تو علی نے یہ نہیں کہا جب رسول نہیں رہے تو میرے لڑنے کا کیا فائدہ، بلکہ علی ابن ابی طالب نے معرفت بھرا جملہ کہا، فرماتے جب رسول نہیں رہے تو علی کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب رسول اللہ نہیں رہے اب علی کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے بعد علی نے نیام کو توڑ کے پھینک دیا، کہا اب یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی، اور اب پیغمبر اکرم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کافی دیر تلاش کرتے رہے، کافی دیر تلاش کرنے کے باوجود جب پیغمبر کو نہ پا سکے تو علی ابن ابی طالب کے ذہن میں فقط دو خیال آئے۔ توجہ میری طرف۔ کافی دیر تلاش کرنے کے باوجود جب پیغمبر کو نہ پایا تو امیر المومنین کے ذہن میں دو خیال ہے۔ فرماتے ہیں یا ابھی میری تلاش نامکمل ہے، یا خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ علی کے ذہن میں تیسرے خیال کا نہ آنا پیغمبر کی حیات پر مکمل اعتماد کا آئینہ دار ہے۔ پھر سے تلاش کرنے لگے، کافی دیر تلاش کرنے کے بعد ایک گڑھے میں رسول خدا کو زخمی حالت میں پاتے ہیں امیر المومنین۔ مدد کی اور اپنی سپر اپنی ڈھال میں پانی لے آئے اور پیغمبر اکرم کے زخموں کو دھویا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ میدان جنگ ہے، ابھی دشمن نے مکمل طور پر فتح بھی حاصل نہیں کی اور میدان کو خالی بھی نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ وہ درہ کے جس پر پیغمبر نے ایک لشکر کو مقرر کیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے پھر پشت سے حملہ کیا۔ اب امیر المومنین پیغمبر اکرم کی مدد کر رہے ہیں، پانی لا کے پیغمبر کے زخموں کو دھوتے ہیں۔ اب پیغمبر اکرم نے جب آنکھ کھولی تو ایک جملہ کہا، میں فقط پیغمبر کا جملہ کہوں گا، آپ کے اذہان خود پہنچ سکتے ہیں مطالب تک۔ جب پیغمبر اکرم نے آنکھ کھولی تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی جب باقی چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ لیکن عجیب جملہ ہے، یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں اکفر بعد الایمان یا رسول اللہ، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہوں؟ صلوات پڑھیے گا حضور اللہ۔ اب کافی دیر امیر المومنین اس کام میں مشغول تھے۔ اب آہستہ آہستہ دشمن نے دوبارہ حملہ کرنا شروع کیا۔ اب علی ابن ابی طالب اکیلے جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امیر المومنین شمع رسالت کے گرد اکیلے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنا لشکر تھا، کتنی فوج تھی، اکیلے علی ابن ابی طالب ہیں۔ کبھی ادھر سے کوئی لشکر آتا ہے، دستہ آتا ہے، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی دستہ آتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی دستہ آتا ہے۔ اکیلے امیر المومنین ہیں، شمع رسالت کے گرد گھوم رہے ہیں علی ابن ابی طالب اور اپنی جان پیغمبر پر نثار کر رہے ہیں۔ جب یہ عالم آسمان والوں نے دیکھا، جب یہ عالم ایثار فرشتوں نے دیکھا تو اپنی نمائندگی میں جبرائیل کو نیچے نازل کیا اور جبرائیل نے احد کی فضا میں یہ قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تلوار کوئی نہیں ہے تو علی کی تلوار ذوالفقار ہے، اور کوئی جوان مرد نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب۔ ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ یہ جنگ جبرائیل بھی پیغمبر کے ساتھ دیکھ رہے تھے، جس لیے میں نے جملہ یہ ساری بات عرض کی ہے، عرض کیا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فرشتے ان کی صفوں میں شامل ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جب امیر المومنین جنگ کر رہے تھے، جبرائیل پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کے نظارہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ما هذه المواسات، یہ کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے، اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کیف لا اذ هو منی وانا منہ، کیوں نہ ہو ایسا
علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہاں پر جبرائیل کہتا ہے وَأَنَا مِنْكُمَا، اے پیغمبر میں آپ دونوں میں سے ہوں. پیغمبر نے فرمایا کیوں نہ ہو ایسا، کیوں نہ علی مجھ پہ اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جبرائیل کہتے ہیں وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ، اور میں آپ دونوں سے ہوں. صلوات پڑھیں بواز بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ. انہی کے ذریعے خدا کو پہچانا گیا اور انہی کے ذریعے خالق کائنات کی عبادت کی گئی، اور انہی ہستیوں نے دنیا والوں کو عبادت کا سلیقہ سکھلایا ہے. یہ وہی ہستیاں ہیں. صلوات پڑھیں بواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد صلی اسی در سے قرآن کی حقیقی تفسیر ملتی ہے، اسی در سے خدا کی معرفت کا درس ملتا ہے، اسی در سے خدا کی توحید کا درس ملتا ہے. اگر دروازے اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسی تفسیر ملتی ہے کہ جس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص تھا جس کی بڑی شہرت تھی، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک و پارسا ہے. امام معصوم تک بھی اس کا تذکرہ پہنچا. امام نے کہا چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. امام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ شخص بازار میں آتا ہے، سبزی کی دکان، فروٹ کی دکان سے اس نے انار خریدے اور اپنے ہاتھ کی صفائی سے ایک انار اٹھا لیا، چوری کر لیا. آگے جاتا ہے تنور پہ، وہاں سے روٹیاں خریدتا ہے اور ایک روٹی چرا لیتا ہے. آگے کسی اور دکان پر، الگ الگ 4 جگہ پہ جاتا ہے، وہاں سے خریداری کرتا ہے اور ایک ایک چیز وہاں سے چرا لیتا ہے اور پھر شہر سے باہر چلا جاتا ہے. اس علاقے میں جہاں پر غریب اور مسکین لوگ رہتے تھے، تنگ دست اور نادار لوگوں کے محلے میں جا کے وہ چرایا ہوا مال خدا کی راہ میں ان میں تقسیم کر دیتا ہے. جب فرزند رسول نے یہ دیکھا، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے شخص کیا کر رہا ہے تو؟ اب امام کے سامنے اس نے دلیل اپنی قائم کی. کہتا ہے فرزند رسول، ہم نے تو یہی پڑھا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اگر کوئی برا عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے. میں نے 4 چیزیں چرائی ہیں جس کے بدلے میں میرے نامہ اعمال میں 4 گناہ لکھے گئے ہیں، اور پھر میں نے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں؟ 40. چلے اگر 40 میں سے وہ 4 مائنس کر دیں پھر بھی تو میرے پاس 36 نیکیاں موجود ہیں. تبھی کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک آیت کو لے کر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ قرآن کی دوسری آیات بعض آیات کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. پیغمبر اکرم کے یہ فرزند کہتے ہیں اے شخص تو نے یہ تو پڑھا ہے کہ اگر اچھا کام کیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر برا کام کیا جائے تو 1 گناہ ملتا ہے، لیکن کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا انما یتقبل اللہ من المتقین؟ خدا چوروں سے قبول نہیں کرتا، متقین سے قبول کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا وہ مال قبول کرتا ہے جو صحیح راستے سے کمایا جائے. ایک اور نمونہ بھی ہمیں ملتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے دیکھا لوگ قرآن سے منہ موڑ چکے ہیں، قرآن کی طرف توجہ کم ہو چکی ہے. ہمارے پاس ہیں، پڑھیں کتب آپ، تمام قرآن مجید کی جو صورتیں ان کے خواص موجود ہیں. یعنی فلاں سورہ پڑھیں
تو اس کی یہ خاصیت ہے. بے عنوان مثال، اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو گارنٹی ہے، ضمانت ہے، مجرب ہے کہ وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. بے شک بے امتحان کر کے دیکھیں. آج اس مجلس میں ایک تحفہ لے کے جائیں کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے کبھی تنگ دست اور نادار نہیں ہوگا. اب اس نے چاہا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کرے، اس نے اپنی طرف سے قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل گھڑنا شروع کر دیے. اور جب فرزند رسول تک یہ اطلاع پہنچی، امام نے پیغام دیا اسے، تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میرا ہدف اور مقصد نیک ہے، میں چاہتا ہوں لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلاؤں، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے میں اپنی طرف سے قرآن مجید کی صورتوں کے کچھ فضائل اگر بیان کر دوں، لیکن کیونکہ میرا مقصد نیک ہے. لیکن امام فرماتے ہیں شخص اگر تیرا ہدف اور مقصد نیک ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ بھی نیک ہونا چاہیے. میں فسادی کا عرض نہیں کرتا، سمجھدار حضرات تشریف فرما ہے. اگر میں چاہوں کہ آپ نعرے لگائیں میرا ہدف نیک ہے، کیا میں اس کے لیے غلط بیانی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اگر ہدف اور مقصد نیک ہے تو اس ہدف کے حصول کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا جائے وہ بھی نیک ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے بہت مال حلال اگر ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کیجیے. جس طرح سید الشہداء نے اعلان کیا ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال کی اراک، اے خدا میں نے ساری دنیا کو ترک کر دیا تیری محبت میں. وایتمت العیال کی اراک، اے خدا میں نے اپنے بچوں کو یتیم بنایا تاکہ تیری ملاقات کر سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید الشہداء کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت تھی، یقیناً محبت تھی، اور بعض اولاد کے ساتھ تو اتنی زیادہ محبت تھی، کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. کتنی محبت تھی امام حسین کو اپنی بچی سکینہ کے ساتھ. بڑے واقعات ہیں. میں وہ آخری واقعات کہ جب امام حسین پرانا لباس زیب تن کر کے اور خیام سے آخری ودا کے لیے تشریف لاتے ہیں، جب ودا کر کے خیام سے نکلتے ہیں تو امام کی یہی بچیاں اپنے بابا کے سامنے آتی ہے. معذرت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امام کا گھوڑا رک گیا، امام نے جھک کے دیکھا تو سکینہ ہے جو گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے. سنیں گے کیا کہتی ہے بی بی جس نے صبح سے یہ دیکھا تھا کہ جو بھی میدان میں گیا تھا وہ واپس نہیں آیا تھا. بی بی اس انداز میں اپنے بابا سے گفتگو کرتی ہیں، کہتی یا ابتا حل استسلمت للموت، بابا جان کیا آپ نے بھی موت کو قبول کر لیا ہے؟ کیا آپ بھی شہادت کی طرف جا رہے ہیں؟ بابا جان کیا آپ بھی ادھر جا رہے ہیں جدھر بھیا اکبر گئے ہیں، جدھر چچا عباس گئے ہیں، جدھر آپ کے اصحاب باوفا گئے ہیں؟ کیا بابا آپ بھی واپس نہیں آئیں گے؟ اجرکم علی اللہ. اگر سنیں گے امام حسین نے کیا جواب دیا. امام کہتے ہیں کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. اے سکینہ وہ موت کو قبول نہ کرے تو کیا کرے جس کا اکبر مارا گیا اور جس کے عباس کے بازو قلم ہو گئے اور جس کے اصحاب مارے گئے، وہ موت کی طرف نہ جائے تو اور کیا کرے. جب بی بی کو یقین ہوا کہ اب بابا موت کی طرف جا رہے ہیں، شہادت کی طرف جا رہے ہیں، اب بی بی اس ماحول کو جان چکی تھی. بی بی کے ذہن میں خیال آتا تھا جب سارے شہید ہو گئے ہیں اب میرے بابا بھی شہادت کی طرف جا رہے ہیں، نہ جانے ظالم میرے بابا کی شہادت کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے.
अज़ादार बीबी कहती है, ए बाबा अगर आप मौत की तरफ जा रहे हैं, फरुद्दना इला हरम जद्दना, तो बाबा जान हमें मदीना पहुंचा दे, हमें इन जालिमों से खौफ आता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों इमाम हुसैन के लिए हजरत सकीना का गिरिया बड़ा नागवार था। सुनेंगे क्या कहते हैं इमाम? इमाम फरमाते हैं, सयतुल वहदी या सकीना तो फालमी मिन कल बुकाओ अल हवा में दहानी। ऐ सकीना तेरे रोने की मुद्दत बहुत ज्यादा है। ऐ सकीना, ऐ सकीना तू अभी न रो। ऐ सकीना मेरी शहादत के बाद और तुझे बहुत रोना है। ऐ सकीना कभी तेरे दर उतारे जाएंगे। ऐ सकीना कभी तेरे रुखसारों पे जालिम सयतूल वहदी। ऐ सकीना तेरे रोने की मुद्दत ज्यादा है। मिन कल्बुका इलल हवा में दहानी। ऐ सकीना न रो, तेरा रोना मेरे जिगर को कबाब करता है। लेकिन आज़ादारों बीबी ने न जाने कैसे अपने बाबा को विदा किया। सुनेंगे उसके बाद बीबी ने अपने बाबा से मुलाकात से पहले बाबा के जुलजना से मुलाकात की। वो वक्त जब इमाम हुसैन शहीद हो गए और जुलजना खयाम की तरफ अपनी पेशानी सैयदुश्शुहदा के खून में रंगीन करके वापस आया। अब जब बीबियां इंतजार में थी, जब देखा कि ज़ीन ढली हुई है, बागें कटी हुई है, अब सारी बीबियां ख़याम से बाहर आती है। वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा कहती है। अब सकीना आगे आके एक जुमला कहती है। बीबी सकीना कहती है, या जवाद अभी हल सोती अभी हमको दिल अदशाना। ऐ मेरे बाबा के घोड़े तेरी हालत बता रही है कि मैं यतीम हो चुकी हूँ। मैं अपने बाबा के बारे में नहीं पूछती कि मेरे बाबा जिंदा है या शहीद हो गए। या जवाद अभी हल सोती अभी हमको दिल अदशाना। ऐ मेरे बाबा के घोड़े मुझे ये बता, जब मेरा बाबा खयाम से गया था तो 3 दिन का प्यासा था, और मुझे ये बता मेरे बाबा को किसी ने पानी पिलाया और या प्यासा शहीद कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदावंद कायनात आपका गिरिया कबूल फरमाए। इमाम ज़माना भी अपने जद के मसाइब में गिरिया करते हैं, कहते हैं जद अगर मुझे ज़माना ने मुअख्खर कर दिया, वला अंतुमन्ना अलैका मसाहन व सबाहन। ऐ मेरे जद मैं तुझ पे सुबह भी गिरिया करता हूँ, शाम भी गिरिया करता हूँ। वला अबकी अन्ना अलैका बदलत दुमूए दमन। ऐ हुसैन अगर मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो जाए तो मैं तेरे गम में खून गिरिया करूंगा। वो सकीना सुनेंगे किस वक्त हजरत सकीना की अपने बाबा से मुलाकात हुई। 11 मुहर्रम को जब बीबियों को कैदी बना के ले जाया जाने लगा और जालिमों ने जानबूझकर बीबियों को मक्तल से गुजारा। किसी का भाई शहीद हुआ था, किसी का बाबा शहीद था, बस मैंने यही पढ़ा है मक्तल में। अब सकीना ने न जाने कैसे पहचाना अपने बाबा की लाश को। बाज ये बयान करते हैं कि जब बीबी अपने बाबा को तलाश कर रही थी तो कटी गर्दन से आवाज आई, बुनैया बुनैया इलैया, ऐ बेटा सकीना मेरे पास आओ। अब बीबी आती है, ऐसी जगह पे मुंह रखा। मैं अर्ज करता हूँ ऐ सकीना और ज़ैनब कुबरा ने ऐसी जगह का बोसा लिया जिसका बोसा पैगंबर ने भी नहीं लिया था, जिसका बोसा अली ने भी नहीं लिया था और जिसका बोसा फातिमा ज़हरा भी नहीं लिया था। कटी गर्दन का बोसा लिया और उसके बाद
न जाने क्या क्या मजालिम हुए, लेकिन आजादारों जिंदान में एक बच्ची की शहादत का वाकया मिलता है। इमाम हुसैन की बच्ची है कि जो अपने बाबा के गम में रोती थी। आजादारों एक रात ख्वाब में अपने बाबा को देखा और बाबा की मोहब्बत में बीबी ने रोना शुरू किया। आंख खुल गई, बीबी कहती है मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है। सब बीबी उन्हें तसल्ली दी कि आपके बाबा शहीद हो चुके हैं। आप क्या कहती है नहीं, मैंने अभी बाबा को देखा है, अभी बाबा मेरे पास थे। आजादारों जितना भी तसल्ली दी गई, बीबी को तसल्ली न हुई, रोने की आवाजें बुलंद हुई। यजीद तक खबर पहुंची। यजीद कहते अच्छा अगर बच्ची अपने बाबा को चाहती है तो इसकी अपने बाबा से मुलाकात कराओ। बस कैसी मुलाकात थी, इस जालिम ने हुक्म दिया इमाम हुसैन का सर तश्त में लेकर बच्ची के सामने ले जाओ। आजादारों बीबी इंतजार कर रही थी कि अभी मेरे बाबा से मुलाकात होगी, लेकिन जब उस तश्त से रुमाल उठाया, अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा। सुनेंगे बीबी की निगाहें जब बाबा की कटे सर पे पड़ी, क्या लफ्ज कहे हैं बच्ची ने। कहती है मनिल्लज़ी क़ता वरीदक, ऐ बाबा किसने आपकी गर्दन की रगें काटी है। मनिल्लज़ी अयतमनी पे सिग़र सिन्नी, और किसने मुझे बचपन में यतीम बनाया है, किसने मुझे कम सिनी में यतीम किया है। आजादारों बीबी चीख मारी और रूह परवाज़ कर गई। न जाने कैसे सैयद सज्जाद ने गुस्ल दिया, कफन दिया, और तो कुछ मौजूद न था। हजरत ज़ैनब कुबरा ने बच्ची को गुस्ल दिया, इमाम भी मौजूद थे साथ किनारे में। जब हजरत ज़ैनब ने बच्ची का गुस्ल मुकम्मल किया, सुनेंगे आखिरी लफ्ज़ अर्ज कर रहा हूँ। बीबी कहती है बेटा सज्जाद मेरा काम मुकम्मल हो गया और बच्ची का गुस्ल मुकम्मल हो गया, और कोई कफन है तो ले आओ और मैं कफन दूं हुसैन की बच्ची को। आए सज्जाद की गुर्बत,